السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ویڈیو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان میں ایک ریپبلکن قانون ساز کی طرف سے پیش کیے جانے والا مجوزہ بل دہشت گردی کے افرید سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے قریبی تعاون کے مطابق نہیں ہے۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن اسکاٹ پیری کی طرف سے 8 مارچ کو ایوان نمائندگان میں پیش کیے جانے والے مجوزہ بل میں پاکستان کو مبینہ طور پر دہشت گردی کی سرپرستی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا ملک قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے بل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بل امریکی حکومت یا کسی جماعت کے موقف کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف ایک فرد کی رائے کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بل دہشت گردی کے افرید کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے قریبی تعاون کے مطابق نہیں ہے، جس کا اعتراف حال ہی میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی کیا ہے، جب انہوں نے پاکستان کو امریکہ کا اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیا تھا۔ ریپبلکن رکن کانگریس اسکاٹ پیری کی طرف سے پیش کیے گئے بل میں پاکستان کی بیرونی امداد روکنے اور دفاعی سازوسامان کی پاکستان کو فروخت بند کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ 10 مارچ کو ایوان میں مختصر بحث کے بعد اس بل کو ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ان کے بقول اس مثبت کردار کو امریکہ سمیت عالمی برادری تسلیم کر چکی ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کروانے کے بعد سیاسی ہلچل میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے کئی محاذوں کا سامنا ہے، جس میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے ناراض اراکین کو ساتھ رکھنا بھی آسان مارکا دکھائی نہیں دیتا۔ حکومت ناراضگی کا اظہار کرنے والی اپنی اتحادی جماعتوں کو منانے میں لگی ہے، تو حزب اختلاف بھی حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بحیثیت وزیر اعظم پہلی بار اپوزیشن کی جانب سے ایک بڑے امتحان کا سامنا ہے۔ چین کے تیار کردہ 6 J-10C لڑاکا طیاروں کو جمعے کو پاکستان فضائیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں کامرا ایئر بیس پر ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین کے تیار کردہ ان جدید طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہوگی۔ کامرا ایئر بیس پر ہونے والی تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ پاکستانی افواج کی اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان لڑاکا طیاروں کی پاکستان فضائیہ میں شمولیت سے ان کے بقول پاکستان فضائیہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سدھو نے واضح کیا کہ پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، مگر ان کے بقول ہم قومی سلامتی اور علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہونے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے حکام نے بین الاقوامی شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے کے پیش نظر صوبے بھر میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے انٹیلیجنس کے سربراہوں کے ساتھ متعدد میٹنگز کی ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جارحانہ پالیسی پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے
کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور افغانستان سے ملحقہ علاقوں میں شدت پسند تنظیم داعش کا وجود ایک حقیقت ہے، اور گزشتہ ہفتے پشاور میں کیا جانے والا حملہ افغان طالبان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ اس سے قبل انہوں نے خطے میں داعش کے وجود کو مکمل طور پر رد کر دیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جمعے کو اعلان کریں گے کہ امریکہ یورپی یونین اور 7 ممالک کے گروپ کے ساتھ روس کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ملک کی تجارتی حیثیت کو منسوخ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ یہ اطلاع اس معاملے سے آگاہ ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ ملک کا درجہ ختم کرنے سے امریکہ اور اتحادیوں کو روسی درآمدات پر محصولات لگانے کا موقع ملے گا۔ بائیڈن کا یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب واشنگٹن میں روس کے ساتھ مستقل معمول کے تجارتی تعلقات ختم کرنے کے لیے دو طرفہ دباؤ ہے۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو ٹیلی فون پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے گفتگو کی۔ دونوں سربراہان مملکت نے یوکرین کے خلاف روس کے بغیر اشتعال کے اور بلا جواز حملے کے معاملے پر اپنی مشترکہ تشویش کے معاملے پر بات کی۔ انہوں نے یوکرین کی حکومت اور عوام کے لیے اپنی ٹھوس حمایت کا اعادہ کیا اور روسی جارحیت فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور بحران سے متعلق مربوط بین الاقوامی اقدام کا خیر مقدم کیا۔ صدر بائیڈن نے تنازع کے سفارتی حل کے سلسلے میں ترکی کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراہا اور ساتھ ہی امن و استحکام کو فروغ دینے میں معاون ان حالیہ رابطوں کا ذکر کیا جو ترکی علاقائی رہنماؤں کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں صدور نے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے میسر مواقع کے بارے میں بات چیت کی۔ یوکرین نے روسی افواج پر جمعے کے روز مشرقی یوکرین کے قصبے ایزیوم کے قریب ذہنی امراض کے ایک ہسپتال کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا، جسے خارکیف کے گورنر اولے سینیگوبوف نے شہریوں پر وحشیانہ حملہ قرار دیا۔ گورنر سینیگوبوف نے کہا کہ اس وقت 330 افراد ہسپتال میں تھے۔ ان میں سے کچھ ویل چیئرز تک محدود تھے یا پھر چلنے کے قابل نہیں تھے۔ 73 مریضوں کو نکال لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد کا تعین کیا جا رہا ہے۔ رائٹرز نے فوری طور پر ایسے علاقے میں اس رپورٹ کی تصدیق کرنے سے انکار کیا جہاں روسی افواج کے یوکرین پر حملے کے بعد سے شدید لڑائی کی اطلاع ہے۔ روس نے یوکرین کو غیر مسلح کرنے اور نازی ازم سے پاک کرنے کے لیے جاری خصوصی آپریشن میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں جنگ لڑنے کے لیے رضاکار بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک سے ایسے رضاکار بھرتی کیے جائیں گے جنہوں نے داعش سے جنگ لڑی تھی۔ امریکی نیوز چینل ABC نے روس کے وزیر دفاع کے حوالے سے بتایا ہے کہ روس کے علم میں ایسی 16,000 درخواستیں ہیں جو انہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک سے موصول ہوئی ہیں۔ روس کے ایوان صدر کے بیان کے مطابق وزیر دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ان افراد نے داعش سے لڑنے کے لیے رجوع کیا تھا۔ امریکہ نے روسی افواج کے ان اقدامات سے متعلق خبردار کیا ہے جنہیں مبصرین جنگی جرائم قرار دے رہے ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ روس یوکرین میں شہری آبادیوں کو تباہ کرنے کی حکمت عملی کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ متحارب فریقوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ نے شہریوں پر جان بوجھ کر کیے جانے والے حملوں کی بہت معتبر رپورٹیں دیکھی ہیں جو جنیوا کنونشنز کے تحت جنگی جرائم کا درجہ رکھتی ہیں۔ البتہ ترجمان نے براہ راست روس پر ایسے جرائم کا الزام عائد نہیں کیا۔ روس کی جانب سے یوکرین پر 2 ہفتے سے جاری حملے کے بارے میں پرائس نے کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا یوکرین پر تیزی سے قبضہ کرنے کا منصوبہ واضح طور پر ناکام ہو چکا ہے، لہذا وہ یوکرین کے لوگوں کا عزم کمزور کرنے کے لیے شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی انہیں ناکامی ہوگی۔
دوسری طرف ماسکو نے یوکرین پر اپنے حملوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے پولینڈ کے دورے کے دوران کہا کہ انہوں نے یوکرین پر روس کے حملے کے بارے میں اقوام متحدہ کی تحقیقات کی حمایت کی ہے، جس میں حقوق انسانی کی تمام مبینہ خلاف ورزیوں، زیادتیوں اور متعلقہ جرائم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہیرس نے پولینڈ کے صدر آندریج ڈوڈا کے ساتھ وارسا میں ملاقات کی۔ ان کے دورے کا مقصد مشرقی یورپ میں نیٹو کے اتحادیوں کے لیے امریکی حمایت کا اظہار ہے۔ امریکہ کی نائب صدر نے کہا کہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے اور ہم سب کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے پولینڈ کے صدر نے کہا کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہے کہ روس یوکرین میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بدھ کو کہا ہے کہ اس نے 3 مارچ کو ہونے والے روسی فضائی حملے کی تحقیقات کی ہیں، جس کے مطابق مبینہ طور پر چرنیف شہر میں 47 عام شہری مارے گئے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ واقعات جنگی جرائم میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ماسکو کی درخواست پر یوکرین میں حیاتیاتی ہتھیاروں کی مبینہ تیاری پر آج جمعے کو ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ شام کے بارے میں ایک اجلاس کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کے حوالے سے یوکرین کی ساکھ پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ روس نے جمعرات کو امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ یوکرین میں حیاتیاتی ہتھیاروں کی تحقیق کے لیے فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ واشنگٹن اور کیف نے اس الزام سے انکار کیا ہے اور امریکہ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر 24 فروری سے روسی فوجیوں کے حملے کے بعد یہ آثار ہیں کہ ماسکو جلد ہی ان ہتھیاروں کو خود استعمال کر سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو ایک ویڈیو خطاب میں روس کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں کوئی کیمیائی یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار تیار نہیں کیا جا رہا۔ مغربی ممالک نے الزام لگایا ہے کہ روس اپنے مخالفین اور امریکہ پر حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیار تیار کرنے کا الزام لگا کر یوکرین میں ان ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کی بنیاد ہموار کر رہا ہے جن کے لیے ماسکو پر شام میں استعمال کرنے کا الزام ہے۔ سن 2018 میں ماسکو نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ خفیہ طور پر جارجیا کی ایک تجربہ گاہ میں حیاتیاتی ہتھیاروں کے تجربات کر رہا ہے۔ جارجیا بھی ایک سابق سوویت جمہوریہ ہے جو یوکرین کی طرح نیٹو اور یورپی یونین میں شامل ہونے کے عزائم رکھتا ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ نے اپنے دفتر سے افغانستان کی ڈی فیکٹو حکومت میں وزراء، 34 صوبوں کے گورنر اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اپنے حکم ناموں کے ذریعے مقرر کیا ہے جن کو کسی قانون ساز ادارے کی منظوری درکار نہیں ہے۔ تاہم اخندزادہ نے ایک قومی ادارے کی قسمت کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہے اور یہ ادارہ افغانستان کا آزاد انسانی حقوق کمیشن ہے۔ افغانستان میں اپنی واپسی کے تقریباً 7 ماہ بعد طالبان کے امیر نے نہ تو قومی حقوق کے نگراں ادارے کے لیے نئے کمشنر مقرر کیے ہیں اور نہ ہی اس کے تقریباً 400 ملازمین کو واپس آنے کی ہدایت دی ہے۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن کو طالبان نے یہ کہہ کر ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ ملک میں مزید صدارتی پارلیمانی انتخابات نہیں ہوں گے۔ انسانی حقوق کمیشن کا مستقبل بھی غیر یقینی ہے۔ طالبان کے ایک اہلکار سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ AIHRC کو ختم نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہ اس بات کی وضاحت نہیں کر سکے کہ حقوق کی نگرانی کرنے والا ادارہ کیوں غیر فعال ہے۔ AIHRC ایک ایسے وقت پر خاموش ہے جب افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ بین الاقوامی فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کی ایک ماہر جولیٹ روزلٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کسی بھی ملک کے لیے انسانی حقوق کے آزاد اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ افغانستان کے لیے یہ اور بھی اہم ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی سربراہ مشیل بیچلٹ نے کابل میں جمعرات کو ایک بیان میں زور دیا کہ اگر افغانستان میں امن اور ترقی حاصل کرنا ہے
تو افغان خواتین کو قیادت کے لیے جگہ دی جانی چاہیے۔ کابل میں وہ افغان خواتین سے ان کے تجربات سن رہی ہیں اور خواتین اور لڑکیوں کو درپیش انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو ختم کرنے کی فوری اور اہم ضرورت کے بارے میں طالبان حکام سے بات کر رہی ہیں۔ بیچلٹ نے کہا کہ افغان خواتین کو اظہار خیال پر دھمکیاں دی گئی ہیں، ان پر حملے ہوئے ہیں اور انہیں اقتدار کے عہدوں سے باہر کر دیا گیا ہے۔ بیچلٹ نے کابل میں طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور سمیت متعدد طالبان عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے نمائندے ٹامس نکلسن یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروسز کے رد عمل میں کہتے ہیں کہ افغان خواتین کو اپنی بات کرنے اور اپنی نمائندگی کی اجازت ہونی چاہیے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ خواتین کو افغانستان سے متعلق کسی بھی عمل میں برابر کی شراکت دار سمجھا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان خواتین کو اپنی بات کرنے اور اپنی نمائندگی کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروسز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کا خواتین اور لڑکیوں پر ڈرامائی اثر ہوا ہے۔ اسی دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ طالبان کے دور حکومت میں افغان خواتین اور لڑکیاں اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرے میں ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے اور انہیں بتایا جائے کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی آج جمعے کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب کریں گے۔ وزارت کے نائب ترجمان ضیاء احمد تکل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کرنے والے کئی غیر ملکی مندوبین سے بھی ملاقات کریں گے۔ بھارت کی سیاسی جماعتوں اور تجزیہ کاروں نے 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ جہاں بی جے پی نے اسے مودی اور یوگی حکومت کی پالیسیوں اور کاموں کی عوامی توثیق و تائید قرار دیا ہے، وہیں حزب اختلاف نے کہا ہے کہ ہندتوا کے ایجنڈے سمیت کئی ایشوز نے انتخابی نتائج پر اثر ڈالا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں بی جے پی کے صدر دفتر میں کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ ان انتخابی نتائج نے سن 2024 کے پارلیمانی انتخابات کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے اشارہ دیا ہے کہ وہ آگے کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے جلد ہی پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کریں گی۔ خیال رہے کہ انتخابات میں کانگریس کی کارکردگی سب سے ابتر رہی ہے۔ پارٹی کے 2 ترجمانوں کے مطابق جذباتی ایشوز بنیادی ایشوز پر حاوی رہے۔ یو پی میں بی جے پی کو ٹکر دینے والی سماجوادی پارٹی کے صدر راکیش یادیو نے کہا کہ یو پی کے انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا ہے کہ بی جے پی کی نشستیں کم کی جا سکتی ہیں۔ شیو سینا نے بی جے پی کی جیت کے لیے مجلس سے اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی اور بی ایس پی کی صدر مایاوتی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جبکہ مایاوتی نے کہا کہ بی جے پی کے مسلم مخالف مہم نے مسلمانوں کو سماجوادی پارٹی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے اعلان کیا ہے کہ پہلے دہلی میں اور پھر پنجاب میں ان کی پارٹی کی حکومت بنی ہے اور اب دوسری ریاستوں کی باری ہے۔ بیشتر تجزیہ کار اس خیال کے حامی ہیں کہ بی جے پی کا ہندتوا قوم پرستی اور ہندتوا کا ایجنڈا کارگر رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں۔ آپ کے ہم بہت مشکور ہیں۔ اپنے یہ سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔